بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا، ان کا مومنین کی مائیں ہونا دو حکموں سے ہے: نکاح کے حرام ہونے میں، تعظیم کے حقدار ہونے میں۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام مثلاً وراثت ہے، پردے کے احکام ہیں، ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورت کا۔ اسی طرح ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں کو مومنین کے ماموں نہ کہا جائے گا۔ اطاعت اور نیک اعمال پر ان کے لیے عام لوگوں کی نسبت دگنا ثواب ہے، یعنی جو حضور کی ازواج ہیں، جو ایمان والوں کی مائیں ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور نیک عمل کرتی ہیں تو انہیں دگنا ثواب دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں فرما بردار رہیں اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ ایمان والوں کی ماؤں کی عظمت ہے، شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت سے امہات المومنین کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اگر وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایمان والوں کی سب سے پہلی ماں ہیں، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال، اپنی جان قربان کر کے حضور کے دل میں وہ مقام، وہ عزت حاصل کی جو دوسرے کوئی اور نہ کر سکا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ کی وہ عظمت اور شان کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ زمین پر 4 خطوط کھینچ کر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں۔ وہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت آسیہ، حضرت مریم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے افضل عورتیں یہ ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم فضیلت کی حاملہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں وہ مقام، وہ عزت عطا فرمائی، کسی اور عورت کو وہ عزت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل سے لطف اندوز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی انگور کھلائے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ واحد خاتون ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے پھل کھلائے اور وہ انگور تھے۔ اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان نثاری اور ان کی رفاقت اور ان کی عظمت اور شان کو بلند کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کثرت سے ذکر فرماتے۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک عمر رسیدہ خاتون ہی تو تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرمایا۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ الفاظ کہے تو حضور نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا، لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا۔ لقد آمنت بی اذ کفر الناس، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب دوسرے لوگوں نے کفر کیا۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور
انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب دوسرے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، اور آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی، اس وقت مدد کی جب دوسرے لوگ میری مدد نہیں کرتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں کے برعکس ان کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبانی بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہیں کہ اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اور انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے میری مدد نہ کی، اور وہ اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ اسی طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی جان نثاری سے حضور کے دل میں اتنا بلند مقام حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قربانیوں کے مقبول ہونے کا مسردہ اسی دنیا میں سنا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ھذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ آپ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک برتن لے کر حاضر ہو رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، تو انہیں میری طرف سے اور میرے رب کی طرف سے سلام پہنچا دے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو رب العالمین سلام فرما رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سلام فرما رہے ہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، رب فرماتا ہے اور انہیں اس بات کی خوشخبری دے دیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور انہیں جنت میں خالص ایک موتیوں والے محل کی بشارت دے دیں جس میں کسی قسم کا کوئی رنج اور الم نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔